پاکستان سے باہر یورپی ممالک کے اندر اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو زینہ ہے ترقی کا وہ ہے ایجوکیشن۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ یہاں کے تمام ادارے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے اور آپ پاکستان سے چاہے پی ایچ ڈی کر کے آ جائیں، آپ کے لیے یہاں پر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس سے آپ ترقی کر سکیں۔ وہ لوگ جو 90 کی دہائی میں یہاں پر آئے یا 2000 کے بعد یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے جب کوشش کی، محنت مزدوری کی کر کے پہلی ترجیح یہ رکھی کہ اپنی اولاد کو ایجوکیشن ضرور دینی ہے۔ ہم تبھی ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہمارے بچے یہاں کی جدید تعلیم حاصل کریں گے۔ تو آج میں یہاں پر موجود ہوں چوہدری امتیاز لوراں صاحب کے دفتر میں، جنہوں نے محنت کے ساتھ ساتھ اس بات کو ترجیح دی کہ اولاد کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے چھوٹے صاحبزادے نے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ کریڈٹ صرف چوہدری امتیاز لوراں صاحب کو ہی نہیں جاتا، بلکہ یہ کریڈٹ پاکستانی کمیونٹی کے سر بھی جاتا ہے، اور پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے اس کو نمایاں کرنے میں بھی ایک اہم کردار ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اس نوجوان سے جس نے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاکستانیوں میں سب سے پہلا نوجوان ہے جس نے یہ ڈگری حاصل کی۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس ڈگری کے حصول میں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور گھر سے کتنی سپورٹ رہی، اور کیا ان کی ایجوکیشن ساری ادھر سے ہے یا پاکستان سے کسی تعلیمی ادارے سے ہو کر یہاں پر پہنچے تو آگے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں چوہدری مبین لوراں صاحب۔ جی مبین، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ اسپین کی ہے یا آپ نے پاکستان سے بھی تعلیم حاصل کی؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آپ سبھی کا۔ اور میری ایجوکیشن آدھی سے زیادہ یہاں اسپین کی ہے۔ میری 10 سال عمر تھی جب میں یہاں اسپین میں آیا تھا، پھر آنے کے بعد یہیں ساری میری ایجوکیشن رہی ہے۔ ایسو بچیراتو گراڈو یونیورسٹیوں ساری ایجوکیشن یہاں کی رہی ہے۔ یہاں کی ایجوکیشن اور پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ کون سی مشکل ہے؟ یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ مشکل ہے، زیادہ پریکٹیکل ہے۔ پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ تھیوری پہ بیس ہے، اس کا پریکٹیکل وہ اتنا زیادہ نہیں کرواتے۔ جو اسپین میں ہے وہ زیادہ تر آپ کا پریکٹیکل کرواتے ہیں، جس سے آپ جب باہر آپ کو کام کی تلاش میں جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ ڈگری حاصل کی ہے، اس ڈگری کا یہاں پر کیا سکوپ ہے، اور آپ اپنے ہم عمر جو نوجوان یہاں پر ہیں ان کے لیے، اور جو نوجوان بچے جو ابھی اسکول کالج میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی یہ ڈگری کا 99% اسکوپ ہے، ہر شعبے میں یہ جا سکتے ہیں، ہر طرح کا یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو یہاں کے نوجوان پاکستانی ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ محنت کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی نوجوان اس ڈفرینٹ سیکٹر میں ہوں گے، پڑھائی کے شعبے میں ہوں گے، وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ہمارا اس سے نام روشن ہوگا۔ اور میں یہی کہوں گا، والدین سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ مبین یہ بتائیے گا کہ آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جب میں نے اپنی ایسو ختم کی تبھی مجھے اس آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا شوق پڑا، ڈیزائننگ کا شوق پڑا، جس کی وجہ سے میں نے بچیراتو کیا، آرکیٹیکچر انجینئرنگ کی ڈگری کی، اور اللہ پاک نے مجھے اس ڈگری کو حاصل کرنے میں کامیاب کیا۔ اور اور اسپین ہمارا ایک دوسرا گھر ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی بھی ہو سکے اس ملک کی خدمت کروں گا تاکہ ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو۔ آپ کے گھر والوں کی طرف سے ظاہر ہے آپ نے ایک ڈگری حاصل کی ہے، بڑی سپورٹ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے
خاندان کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سبھی کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، خاص طور پہ میرے جو والد ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. شروع سے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو، جتنا بھی ہو سکے پڑھو، کام کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا بھی ہو سکے پڑھو. ابھی بھی میں نے کمپلیٹ کیا، اب بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، کام تو ہوتے رہیں گے. اس لیے والدین کی طرف سے بہت زیادہ مجھے سپورٹ رہی. ڈاکٹر صاحب، والدین کی فیلنگ کا اندازہ آپ لفظوں میں نہیں لگا سکتے. یہ ایک وہ احساسات ہیں کہ جو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے. اور ہم کوئی نہیں، ہمارے دوستوں کو، تمام پاکستانی کمیونٹی کو، اور جہاں بھی ہمارے دوست ریلیٹیو بستے ہیں، انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. تو میں جاتے جاتے یہ سب والدین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ بچوں کے لیے پراپرٹی سے پہلے ان کو تعلیم کا زیور دیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، ان میں اویئرنس ہوگی، نالج ہوگا، تو وہ ایک مکان کے بدلے کئی مکان بنا لیں گے. اگر اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا اور زندگی دی تو وہ آپ کی آنے والی تمام نسلیں بھی، ایک اگر باپ ایجوکیٹڈ ہوگا تو بیٹا بھی ہوگا، بیٹا ہوگا تو پوتا بھی ہوگا. تو اس لیے یہ ایجوکیشن ترقی کے لیے، اویئرنس کے لیے، ہر چیز کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم ہے. اور تمام والدین کو چاہیے، بیٹا ہو بیٹی ہو، ان کو ایجوکیٹڈ کریں، اور اپنے ملک کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ریلیٹیو کا، اپنے خاندان کا، اپنے گاؤں کا، شہر کا نام اس کے ساتھ آٹومیٹکلی روشن ہو جاتا ہے جب آپ ایک اچھا کاز کرتے ہیں. جی، آپ نے چوہدری مبین امتیاز کی گفتگو سنی، جنہوں نے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ تمام والدین جو اسپین کے اندر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں. بہت سارے شعبے یہاں پر موجود ہیں، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، اور اس کے علاوہ IT کے بہت سارے شعبے ہیں. ان میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ آنے والے وقت میں نہ صرف اسپین کی ہم خدمت کر سکیں بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کر سکیں. انہوں نے کہا کہ میری ڈگری میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ میرے والد صاحب کی حوصلہ افزائی ہے، جنہوں نے مجھے ایک دن بھی کام کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. اجازت دیجیے. قمر فاروق، سما نیوز، بارسلونا، اسپین.